شیخ سوال ہے کہ اللہ سارے صحابہ سے جب راضی ہو گیا تو کیا صحابی بھی بدعتی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے بدعت گھڑی؟ کیا کوئی صحابی دوزخی بھی ہو سکتا ہے؟ اور تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اچھی بدعت کیوں کہا؟ شیخ عبید الرحمن اس کا جواب ہے۔ ورقہ ہندی میں ہے، آپ تو ہندی پڑھتے ہیں نا؟ اچھا ہندی، اچھا تراویح کی ہے۔ دیکھیے، بدعت کا پہلے معنی اور مفہوم اگر ہمارے ذہن میں رہے تو جو سوال میں ذکر کیا گیا ہے اس کی وضاحت میں ہمیں مدد ملے۔ بدعت لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر کسی مثال کے، یعنی پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو، اور اس چیز کو تعمیر کر دینا، اس چیز کو بنا دینا، اس چیز کو ایجاد کر دینا بغیر کسی مثال کے۔ یہ عربی زبان کے اندر بدعت کا معنی اور مفہوم ہے، یعنی جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، اس کو بنا دیا جائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو بغیر کسی مثال کے بنی، اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا، زمین بنائی، انسان بنایا، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے بنایا، یہ ساری کی ساری چیزیں عربی زبان کے اعتبار سے بدعت کہلاتی ہیں۔ اور آج کے دور میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں پہلے اس کے نمونے نہیں تھے، یہ پنکھے ہیں، یہ لائٹ ہے، یہ اس طرح کے ہمارے سامنے اس وقت مائکرو فون رکھا ہوا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں تھی، ان سب کو عربی زبان کے اعتبار سے بدعت کہا جائے گا۔ لیکن شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت وہ ہے جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو، دین کے اندر کوئی اصل اور بنیاد نہ ہو، اور دین سمجھ کر کے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اسے کیا جائے، ثواب سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جائے، وہ کام شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہلاتا ہے۔ اور جو بھی بدعات ہیں ان میں صرف ایک ہی نام اس کا دیا گیا ہے کہ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سوال میں یہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ میں سے کیا کوئی صحابی ہے جنہوں نے بدعت کی ہے، اور اگر بدعت انہوں نے کیا ہے تو کیا وہ بدعتی کہلائیں گے؟ کیا وہ جہنمی ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں ہیں کہی گئی ہیں صحابی کے حوالے سے۔ ہمیں سارے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ پہلے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی نے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، طرح طرح کی نیکیاں، چاہے وہ قتال سے متعلق ہوں یا اور دیگر ابواب سے متعلق ہوں، وہ نیکیاں جو فتح مکہ سے پہلے کی گئی ہیں ان نیکیوں کے برابر وہ نیکیاں نہیں ہو سکتی جو فتح مکہ کے بعد کی گئی ہیں، دونوں درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ بھی فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد ایمان کے راستے پر آئے اور اچھے کام کیے، اللہ رب العالمین نے ان سے اچھائی کا وعدہ کیا۔ حسنہ کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا کہ حسنہ سے مراد جنت، یعنی ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے، اگر وہ صحابی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان ہے، ایمان لائے، آپ سے ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے گئے، یعنی وہ صحابی اگر رہے پوری زندگی اور صحابیت ہی پر ان کا انتقال ہوا، ان کی موت آئی، تو وہ شخص جنتی ہے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن آیا کہ اگر ان سے کچھ ایسے کام جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں انہوں نے کیا ہو، اسے بدعت کہا جا سکتا ہو؟
یعنی ان سے بدعت کا صدور ہوا ہو، یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ کسی بھی صحابی سے کوئی ایسا کام جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، انہیں جانکاری نہ ہو اور اس کام کو انہوں نے کیا ہو، یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اس کام کو کیا ہو اچھا سمجھتے ہوئے، بہتر سمجھتے ہوئے، لیکن کسی ایک کام کے کرنے یا چند کاموں کے کرنے کی وجہ سے کسی شخص کو بدعتی نہیں کہا جائے گا۔ بدعتی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر کے کسی کام کو کرے اور اس کے باوجود کہ اسے بتایا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے جانکاری ہو جائے، وہ اس پر قائم رہے۔ ایسا شخص جس پر حجت تمام ہو جائے، کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، وہ اس پر قائم رہے، ایسا شخص بدعتی کہلاتا ہے۔ اور یہ کیفیت کسی بھی صحابی کے حوالے سے نہیں کہی جا سکتی، نہ ہی آئی ہے، امر واقع میں یہ چیز ہوئی ہی نہیں۔ لے دے کر کے یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کام کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے دور میں کیا تھا، یعنی تراویح کے حوالے سے، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے جو اس وقت ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جو اکیلے میں یا چند لوگ ایک امام کے پیچھے مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر الگ الگ نمازیں ادا کر رہے تھے، ایک امام کے پیچھے کر کے جو منظر انہوں نے دیکھا، اس منظر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ کتنا بہترین اور خوبصورت منظر ہے جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ۔ تو کیا یہ وہی بدعت ہے جو شرعی اصطلاح میں جسے بدعت کہی جاتی ہے؟ نہیں، یہ تو وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا تھا، جس کی اصل اور بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی تھی۔ آپ نے یہ نماز 3 دن تک مسلسل ادا کی تھی جماعت کے ساتھ اسی مسجد کے اندر جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ جب کسی چیز کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، وہ چاہے ایک ہی بار کیوں نہ صحیح، وہ معاملہ بدعت کے دائرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی اصل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ بدعت کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ پھر یہ لغوی اعتبار سے بدعت ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا سوائے ان 3 دنوں کے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لغوی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بدعت کہا، مگر یاد رہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 8 رکعت تراویح پر اکٹھا کیا تھا، جیسا کہ موطا کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھایا کریں۔ یہ روایت موطا کی ہے، صحیح سند کے ساتھ میں ثابت ہے۔ امام مالک نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے ایک صحابی ہیں صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ بیچ میں جو واسطہ ہیں ان کے بارے میں بھی اہل علم نے، خاص طور سے حافظ ابن حجر نے ثقۃ ثبت کہا ہے، یعنی وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ میں یہ واقعہ موطا کے اندر موجود ہے۔ مگر اسی میں ایک اور روایت بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت پر، 23 رکعت پر ان کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید ابن خصیفہ یہ روایت کرتے ہیں کہ 20 رکعت حضرت عمر کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، مگر یہ منقطع روایت ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ یقیناً حضرت عمر نے لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، انہوں نے زندہ کیا، یہ سنت مبارک ہے، زندہ رہنی چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن جو انہوں نے کیا، امر واقع یہ ہے کہ انہوں نے 11 رکعات پر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ 20 کے حوالے سے جو بھی روایات ذکر کی جاتی ہیں، ایک بھی روایت اس میں ایسی نہیں ہے جو قابل اعتماد ہو۔ یزید ابن رومان کی روایت یہ منقطع ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ شوقاً لمن وجر آباد دین، اس کو کرنا چاہتا ہوں۔
جی جی، یہ جو روایت ہے جو صحیحین کی یا صحیح مسلم کی روایت کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر لائے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی. جب آپ ان کے چہرے کے نشانات کو دیکھیں گے، وضو کے نشانات کو دیکھیں گے، تو آپ کہیں گے امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں. یا بعض روایات کے اندر ہیں اصحابی اصحابی، یہ میرے وہ ساتھی ہیں. تو کہا جائے گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جب بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد چینج کر دیا تھا، یعنی اس پر قائم نہیں رہ سکے تھے، پھر آپ یہ بددعا کریں گے کہ سحقا سحقا، دوری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میری شریعت کو چینج کیا. اب یہ کس نوعیت کی چینجنگ تھی؟ آیا وہ انہوں نے جو کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں اور یہ اس پر قائم رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھیں؟ یقیناً نہیں، یہ آپ کے صحابہ نہیں تھے، بلکہ صحابی تو اسے کہتے ہیں جو قائم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مرتے دم تک، مرتد نہ ہوا ہو، جو اس سے الگ نہ ہو گیا ہو دین اسلام سے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ما زالوا مرتدین، یہ بالکل الگ رہے، دور رہے اس دین سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا تھا، یہ اس سے مرتد رہے، دور رہے. ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دوری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد اس دین کو چینج کر دیا. اس سے بدعتی یا وہ صحابی مراد نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور صحابیت پر بھی برقرار رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی قائم رہے. اس سے وہ بدعت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ارتداد مراد ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر قائم نہیں رہے تھے.